حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آقا جب اس مدینہ کو چھوڑنے لگے اور اپنے تحریک اور قیام کے لیے مدینہ سے الوداع ہوئے تو جو انہوں نے اپنا منشور بیان فرمایا تھا اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو خطاب کرتے ہوئے، یہ منشور در حقیقت ان کی تحریک کی اساس اور بنیاد ٹھہرتا ہے، اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام جاتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو کربلا کی طرف سفر کیا تھا اور مدینہ کو چھوڑا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی غرض اور غایت کیا تھی۔ تو آقا نے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا جورا ولا مفسدا، کہ یاد رکھیے میں آپ کی وساطت سے تمام امت اسلامیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو نکل رہا ہوں اور اپنے اعزاء انصار ساتھی اہل بیت اطہار کو لے کے جا رہا ہوں اور مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میں کسی ظلم اور جور کو پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی فساد کے پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کے لالچ میں یہ قیام کرنے اور یہ اپنے سفر کو اختیار نہیں کر رہا۔ تو آقا کس لیے یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ کاروان کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آقا نے اپنا منشور اسی وقت بیان فرمایا تھا، فرمایا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یاد رکھیے کہ میں یہ جو قیام کر رہا ہوں اور میں یہ جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں، مدینہ سے نکل رہا ہوں، یہ فقط اور فقط اس لیے ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ پھر کیا فرمایا، وَأُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں اس امت کی اصلاح کس طرح کروں گا؟ فرمایا میں کسی ڈنڈے کے ساتھ تو امت کی اصلاح کرنے کا قائل نہیں ہوں، چونکہ میں تو اس کا بیٹا ہوں جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اپنے قول کے ذریعے سے تبلیغ دین اسلام کا کار جو ہے وہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ اب امت کی مرضی ہے وہ عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن میں اس اصلاح کے لیے آخری نقطے تک جاؤں گا۔ فرمایا کہ ارید اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کو امر بالمعروف کروں، نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے کیا ہے انہیں روکوں۔ آقا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کس کی سیرت پہ اتباع کریں گے، کس کی سیرت پہ چلیں گے، کس طرح امر بالمعروف کریں گے، کس طرح نہی عن المنکر کریں گے؟ آقا نے فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور میں اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا۔ تکلیفیں آئیں میرے نانا کو، لیکن میرے نانا نے بد دعا نہیں دی ہے، میرے نانا نے پتھر کھایا ہے، لیکن امت پہ کسی قسم کی مصیبت یا امت پہ کسی قسم کے عذاب آنے کی دعا نہیں کی ہے، میرے نانا نے سب کچھ برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ اے میرے حبیب، یہ تیری امت تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان پہ عذاب نازل کروں؟ تو اس وقت پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب، میری قوم جاہل ہے، وہ جانتی نہیں ہے، تو میں اس رحمت کے اور اس عطوفت کے اور اس پیار اور شفقت والے جو میرا نانے کا رویہ ہے، میں اس رویے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امت کی اصلاح کروں گا۔ تو یہ وہ منشور ہے، یہ جو تحریک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چلی ہے، اس کا منشور یہ ہے۔ آقا کا منشور یہی ہے کہ امر بالمعروف اور معاشرے میں جو منکرات پھیلی ہوئی ہے، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کو گلا کاٹنے پہ تل چکے تھے اس وقت کے مسلمان، تو آقا نے فرمایا میں امت کو اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کو امر بالمعروف کرنے کے لیے۔ اور در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منصوبہ ہدایت الہیہ لے کر آئے تھے، جو اللہ کی ہدایت کا منصوبہ لے کر آئے تھے، اس پلاننگ کا منشور بھی یہی تھا، اس منصوبہ کا منشور بھی یہی تھا۔ تو مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو ہدایت والا منشور ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کا تسلسل ہے۔ جس ہدایت کو آقا رسول اکرم نے شروع کیا تھا، یہ اسی ہدایت کا تسلسل تھا۔ اب آئیے دیکھیے کہ جب آقا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام
امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں اور آخری نقطے تک آقا گئے ہیں، قربانیوں پہ قربانیاں دے دی ہیں، اور حتیٰ کہ اگر اپنی بیویوں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کی چادریں بھی لٹوانا پڑی ہیں تو اس مسئلے میں انہوں نے وہ بھی قربان کروا دی ہیں چاروں ناچار۔ تو آیا دیکھیے اس وقت امت کس ماحول میں رہ رہی تھی، امت میں کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ کربلا ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ واقعہ کربلا جو 1 2 3 سال کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور ان کی رحلت کے بعد اور ان کی شہادت و انتقال کے بعد کے حالات کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو جو مصائب آل محمد پر آئے ہیں، خاندان رسالت پر آئے ہیں، وہ بڑے سخت اور کڑوے اور کسیلے ہیں۔ اگر ان کڑوے اور سخت اور کسیلے مصائب کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل ہوگا، لہذا مصلحت کا تقاضا یہی سمجھا ہے علماء نے، جن علماء کے دل میں امت کا احساس ہے کہ ان کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا ہے، ترک کر دیا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے کلیجے میں یہ واقعات موجود نہیں ہیں، یہ واقعات موجود ہیں۔ کہاں سے کربلا کی بنیاد رکھی گئی، کس گھرانے پہ لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور اس گھرانے کی توہین کی، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ کربلا 1 2 دن کی جو ہے وہ پیداوار نہیں ہے، 1 2 دن کا نتیجہ نہیں ہے۔